الحمد سر للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کوئی سوال آپ کا ہو جو اب تک ہم نے صرف دنیا قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھی ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال ہو؟ آپ سر سب کو اتنا کچھ سیکھنے کو مل گیا ہے کہ کوئی جو ہے نا میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آدمی اور کیا کچھ سمجھ سکتا ہے نا۔ جزاک اللہ، اتنا جزاک کچھ اللہ۔ سیکھنے کو مل گیا ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، کیونکہ اس دنیا میں اگر ہم نے گمراہی اختیار کی نا، بڑا وبال ہوگا، دائمی زندگی قبر کی ہو۔ ابھی آج آپ سنیں گے موت میں کے وقت کیا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ موت پہلا دروازہ ہے، جس دروازے کے بعد فوراً آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذرا اچھی طرح یاد رکھیں۔ اب موت کیا ہے وہ آج ہم ہی پڑھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بتائیں کہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، صحیح مفہوم، تاکہ اس مفہوم کو ذہن میں رکھیں گے، زندگی گزاریں گے اس کے مطابق، تو آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر اس ایمان میں کمی رہی کہ توحید میں یا رسالت میں یا آخرت میں، اسی طرح ہمارے اعمال بھی کمی کا شکار ہوں گے۔ تو پہلے تو مجھے بتائیں کہ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، کیونکہ موت کے بعد آخرت شروع ہوگی۔ جلدی سے بتائیں۔ سر یہ جیسے آپ نے کہا ہے نا کہ یہ موت پہلا دروازہ ہے، تو اس چیز پر ہمارا ایمان، یقین تو الحمدللہ مسلمان ہے، ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن اس پر پختہ یقین، وہ جو آپ کہتے ہیں نا صحابہ اور صحابیات والا ایمان، وہ پختہ یقین ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق کہ ہمیں جو ہم عمل کریں گے اس کی سزا و جزا ہے، وہ بھی اس پر پختہ یقین ہوگا، تو پھر اس دنیا میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ کسی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں، یا ہم اس میں بہتری کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ ڈیفینیشن آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آخرت پر ایمان، اگر قلم پنسل ہے تو آپ لکھ لیں، موت، موت کے بعد برزخ، برزخ کے بعد پہلا سور، پہلے سور کے بعد دوسرا سور، اس کے بعد محشر جہاں ہم نے جمع ہونا ہے حساب کتاب کے لیے، اس کے بعد حساب و کتاب، اس کے بعد حوض و کوثر، حوض کوثر کے بعد پلسرات، پلسرات سے گزر کر جہنم والے تو پلسرات سے نیچے گر جائیں گے، وہ جہنم کے اوپر رکھا ہوگا، اور جو پار کر جائیں گے وہ خوش قسمت جنت میں چلے جائیں گے۔ ان تمام مراحل پر ایمان، یقین، آپ کا اس ترتیب سے یقین ہے جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے؟ جی سر۔ جی سر ایک دفعہ رپیٹ کر سکیں، جزاک اللہ۔ موت نمبر 1، برزخ نمبر 2، پہلا سور نمبر 3، دوسرا سور نمبر 4، محشر نمبر 5، حساب و کتاب نمبر 6، حوض کوثر نمبر 7، پلسرات نمبر 8، جنت اور دوزخ 9 اور 10۔ یہ ہے وہ ترتیب جس آخرت پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان تمام باتوں کا یقین کرنا ہے، اور یہ پیش آ کے رہیں گی۔ جو لوگ قرآن سے اس کو سمجھیں گے۔ اچھا یہ بتائیں مجھے، آپ سب لوگ ماشاءاللہ قرآن کے طالب علم ہیں، یہ پہلے سور اور دوسرے سور کا کہاں ذکر ہے؟ جلدی بتائیں۔ جلدی بتائیں نا، پھر میں سمجھوں کہ آپ کو سب چیزیں کلیئر ہیں۔ سر سورت حدید، کون سی سورت؟ سورت الحدید۔
57 نمبر پر. اچھا اس میں کہاں ذکر ہے پہلے مجھے بتائیں. 57 نمبر آیت ہے جی سورہ الحدید. آپ مجھے بتائیں کہاں ہے ذکر ان چیزوں کا سورہ الحدید میں. آیت سر نہیں یاد. سورہ الحاقہ میں ہے سر. ویری گڈ ایکسیلنٹ. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ پہلا جواب غلط ہے. قرآن ہم پڑھتے ہیں. بالکل آپ نے سر ٹھیک کہا. سورہ الحاقہ، سورہ الغاشیہ، سورہ الواقعہ، آخری پارے کی صورتیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلا مرحلہ کون ہے، پہلا سور کیا کیفیت ہے، دوسرے سور کی کیا کیفیت ہے. یہ سب چیزیں اگر ہم سمجھ کے پڑھیں تو قرآن آخری پارے میں یہ چیزیں بڑی تفصیل سے آئی ہیں. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم ان چیزوں کو ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ میرا ایمان آخرت پر پکا ہے، تو آپ کو آخرت کے مراحل کیوں نہیں پتہ؟ جی صاحب جی یہ سورہ زمر میں بھی ہے نا؟ سورت زمر، کون سی سورت؟ سورۃ الزمر. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ہاں وہ الْأَرْضِ. صرف آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ یہ جو روز پڑھتے ہیں سورہ ملک، اس میں کہاں ذکر ہے؟ سورہ پڑھ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم اس سورہ کے مضمون کو ہم اپنے دل و دماغ پر پوری طرح نہ کریں. ایک سورہ کی سورہ معارج دیکھیں، میں لکھوا رہا ہوں ذرا آپ ان کو دیکھیں. سورہ معارج، اور اس کے بعد سورہ معارج کے بعد آپ کی آ جاتی ہے سورہ قیامہ، پوری صورت. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون سے ہیں، مجھے سوال کر سکتے ہیں. اسی طرح سورہ دہر، سورہ مرسلات، سورہ نبا، سورہ نازیات، ان سب میں آخرت کے مراحل کا ذکر ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بالکل پتہ ہو جائے سارے مراحل جو میں نے لکھائے ہیں، موت، برزخ، پہلا سور وغیرہ وغیرہ، ان کا یقین ہو. ورنہ آپ کو پتہ ہے کیفیت کیا ہوگی وہاں؟ جن لوگوں کو یہ اس دنیا میں قرآن نے کھول کے بتا دیا، اگر ہم نہیں ان کو سمجھ کے یہاں جائیں گے، وہاں ہمارا حال کافروں جیسا ہوگا ان مراحل سے گزرتے ہوئے. الگ بات ہے کہ آخر میں جب امتحان ہوگا، اگر ہم نے دیکھا، لیکن ہم نے ایک ایک مرحلے سے گزرنا ہے. اور اس وقت جس مومن کو اس پوری طرح احساس ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پہ وہ مرحلہ بہت آسان کر دیں گے. محشر کا مرحلہ بڑا مشکل ہوگا. قیامت جب برپا ہوگی، پہلا سور پھونکا جائے گا، بہت دگرگوں صورتحال ہوگی. میں آپ کے سامنے بیان کروں گا الگ الگ. میں نے ہر ٹاپک جو میں نے لکھوایا ہے اس پہ میں آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیجوں گا انشاءاللہ. اس پہ ڈسکرائب بھی کروں گا، سوال و جواب بھی ہوں گے. کوئی سوال ایمان بالآخرہ کے بارے میں؟ سر یہ نام آپ بولے ہیں تو دوبارہ بول. کتنے 3 دفعہ بولوں؟ آپ کیوں نہیں لکھتے؟ اٹینٹیو کیوں نہیں بیٹھتے آپ؟ اتنے وہ ایک نام رہ گیا. نمبر 1 موت، نمبر 2 برزخ، نمبر 3 پہلا سور، صورتوں نمبر کے 4 نام جی جو صورتیں نہیں آپ نے بتائیں، سورت واقعہ، سورت غاشیہ، یہ صورتیں وہ تو لکھی ہے سارے. تو پھر کیا آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے سورت دہر کے بعد کون سی صورت بولی تھی؟ آپ آخری پارے میں خود کیوں نہیں دیکھتے، کیوں نہیں سمجھتے؟ سر انہیں بتائیں کہ یہ لیکچر میں دوبارہ سن لینا، اس میں ریکارڈنگ بھی آ جائے گا، اس میں نوٹ کر. آپ ریکارڈنگ بھی سنیں، اور خدا کے لیے جب قرآن پڑھیں تو سمجھ کے پڑھیں کہ یہ آیات پہلے مرحلے کے بارے میں ہے، یہ دوسرے مرحلے کے بارے میں ہے.
جب میں سور پڑھاؤں گا تو انشاءاللہ میں کچھ سورتوں کے کچھ آیات آپ کو کلیئر کر دوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں نا، آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہم سب طالب علم ہیں، لیکن ہم سمجھ کے پڑھیں. آگے کوئی سوال اور نہیں ہے تو میں آگے چلتا ہوں. سورہ نساء کی آیت کو بڑے غور سے دیکھیں، آپ کے پاس موجود ہے، میں نے کل دوبارہ بھیجا ہے. یہ یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے؟ ہم سے، کیونکہ ہم ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنو باللہ ورسولہ، لوگو ایمان والو، ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے. کون سی کتاب؟ قرآن پاک. قرآن قرآن مجید. مجید. اور قرآن مجید میں اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے اس کے ساری تفصیلات بتا گئی ہیں. رسول پر ایمان کیسا ہونا چاہیے، آخرت پر. تو کتاب کو آپ اس پہ ایمان لائیں کہ وہ برحق ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں. والکتاب الذین انزل من قبل، اور اس سے پہلے بھی جو کتابیں نازل کی گئی ہیں ان پر بھی ایمان لانے کی دعوت ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں. لیکن قرآن آنے کے بعد آپ کو صرف قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے، وہاں صرف ایمان لانے کا حکم ہے. وَمَن، آگے بڑے غور سے سنیں، وَمَن یکفر باللہ، جو کوئی اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، وَمَلائِکَتِہ، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وَکُتُبِہ، اس کی کتابوں کا انکار کرے، وَرُسُلِہ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرے. اور آگے کیا آ گیا؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کا انکار کرے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ گمراہی میں بڑا دور نکل گیا. کون؟ جس نے اللہ، فرشتوں، کتابوں، آسمانی کتابوں اور رسولوں اور آخرت پر ایمان نہیں لایا، اس کا انکار کیا. سر یہ سلائیڈ نہیں آ رہی ہے. اوہو، سوری میں آ گئی آپ کے سامنے. جی سر. جی سر. جی آ گئی سر. اچھا، جی اب سر آپ آ گئی. یہاں ایک بات نوٹ کریں اور ہم سمجھیں. جو کوئی انکار کرے، آخری جو حصہ ہے، میں یکفر باللہ نمبر 1، ملائکت نمبر 2، کتب نمبر 3، رسل نمبر 4 اور یوم الآخر نمبر 5، ان کا جس نے انکار کیا فقد ضلال بعیدا، تو وہ گمراہی میں بڑا دور نکل گیا. اچھا، کون انکار کرتا ہے اللہ کا، فرشتوں کا، کتابوں کا اور رسولوں کا؟ جلدی بتائیں. سر ایک تو پکا کافر ہے وہ کرتا ہے، اور جو عملی کافر ہے وہ بھی انکار کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ڈاکٹر صاحبہ. عملی کافر کون ہے؟ جو عملی دعویٰ تو کافر کرتا ہے، ایک منٹ، جو دعویٰ تو کرتا ہے ایمان کا، لیکن عملاً وہ نہیں کرتا جو اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے. جی سر. اور وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتا. اس طرح کے ہر عمل کرتے ہوئے دنیا میں اللہ کو، آخرت کو پیش نظر رکھے. وہ رسولوں پر ایمان نہیں لاتا، خاص کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتا. یہ جی شخص عملاً کفر کر رہا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے. اللہ نے معیار ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. یہ دیکھ لیں آپ سورہ نساء کی آیت 136. سوال کریں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. بات کلیئر ہے؟ جی سر. بالکل سر. اب سنیں ذرا بڑے غور سے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر، یعنی قرآن پر اور حدیث پر، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا، یعنی ان کو بھی مانتے ہیں. کس کو؟ تورات، انجیل وغیرہ کو. اور آخری بات کیا کہی ہے بلا؟
व बिल आखिरत हम यूकिनून, आखिरत पर क्या करते हैं? यकीन रखते हैं। यकीन रखते हैं। यकीन अब इस यकीन का मुझे मतलब बताएं क्या है? आखिरत पर यकीन का मतलब क्या है? सर आखिरत को पेश नजर रख के जिंदगी गुजार रहे हैं, हर उन्हें अमल पता करते वक्त, बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन मैं उसको खोल देता हूं। हर अमल करते वक्त उनको ये यकीन है कि अगर ये अमल मैंने कुरान और सुन्नत के मुताबिक किया तो अल्लाह ताला मुझे इनाम देंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और अगर मैंने इसके खिलाफ किया, दुनिया में भी जिल्लत, जो आज आप देख रहे हैं उम्मत मुसलमान को, पाकिस्तान को देख रहे हैं आप, और आखिरत में जहन्नम। अच्छा, अब ये बिल्कुल जुमला बिल आखिरत हम यूकिनून, आपको पता है ये सूरह बकरा का की चौथी आयत है। अब मैं अगर पूरा पढ़ूं तो जरा गौर से सुने। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और कौन मुत्तकीन है? हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, पहले गैब पर ईमान, युमिनून बिल गैब व हाँ, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता, नमाज कायम करते हैं, वो युतून ज़कात, ज़कात अदा करते हैं, और वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका, वो उस पर भी ईमान लाते हैं ए नबी सल्लम जो आप पर नाजिल किया गया कुरान, व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और उन किताबों को भी बरहक मानते हैं जो आपसे पहले नाजिल हुई हैं। आखिरी बात, व बिल आखिरत हम यूकिनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इस पूरी जो 5 आयतें मैंने आपसे पढ़ी हैं, और आप भी हर रोज़ माशाल्लाह, हर रोज़ तो नहीं, कुरान में अक्सर इसको पढ़ते हैं, तो क्या मतलब है इसका? इन 5 आयतों का मफहूम क्या है? जल्दी बताएं। ईमानियात सर। डॉक्टर साहिबा कुरान को समझ के पढ़ा करें। सर सर जी इसमें कुरान से हिदायत पाने की जो वेरी गुड, एक्सीलेंट, शराइत है वो बताएं। एक्सीलेंट, ये शराइत हैं। ये शख्स जिसके अंदर ये शराइत 6 पूरी नहीं होंगी, वो कुरान से हिदायत हासिल नहीं कर सकता। और उसमें एक लाजमी शर्त है यकीन, आखिरत का यकीन। खुदा के लिए इन चीज़ों को समझ के पढ़ें। अगर ये 6 चीज़ें नहीं होंगी, मैं गिन देता हूँ। युमिनून बिल गैब नंबर 1, युकीमून सलात नंबर 2, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून नंबर 3, वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक 4, व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक 5, और छठी बात व बिल आखिरत हम यूकिनून। ये हैं वो लोग जिनके लिए हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान जो ला रैब फीह है, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। ये 6 शराइत होंगी तो वो हिदायत हासिल करेगा। आज मुसलमान इसलिए कुरान से हिदायत हासिल नहीं कर रहे कि वो इनके अंदर ये 6 चीज़ें शराइत मौजूद नहीं है। कुरान ने तो शुरू में इसलिए रख दिया, ये सूरत बकरा नाज़िल हुई है मदीने में, लेकिन कुरान में दूसरे नंबर पर है, और पहली आयत में बता दिया कि इस कुरान से हिदायत कौन हासिल करेंगे, जिनके अंदर ये 6 शराइत होंगी। आप किसी बड़े से बड़े पढ़े लिखे आदमी सेकुलर से बात करें, उसको इनका ज़रा बराबर भी पता नहीं है। और यहाँ ये अल्लाह ताला ने शर्त रख दी कि मुसलमान उस वक्त कुरान से हिदायत हासिल करेगा जब ये 6 चीज़ें अपने अंदर शराइत पूरी करेगा। जो नमाज नहीं पढ़ेगा वो कुरान से हिदायत नहीं हासिल कर सकता। जो ज़कात नहीं देता वो कुरान से हिदायत हासिल नहीं करता। जो अल्लाह पर ईमान बिल गैब, ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। सवाल करें ताकि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, वरना हम आगे चलते हैं। और आगे चलने से पहले आप अपना होमवर्क लिख लें। आपने ये 6
جو یہ پہلی 5 آیتیں جو سورہ بقرہ کی ہیں نا، بالکل اسی مفہوم کی آیات ہیں سورہ نمل میں کی پہلی آیات، سورہ نمل، وہ بھی پہلی آیت پڑھیں اس کے ساتھ، اور پھر آپ سورہ لقمان 31 نمبر پر ہے، اس کی بھی پہلی صورتیں پڑھیں، بالکل یہی مضمون، تھوڑا سا الفاظ کا رد و بدل ہے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5، اسی طرح سورہ نمل کی پہلی آیات 4-5، اور اسی طرح سورہ لقمان کی آیات۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ قرآن سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ہی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ جو میں نے لکھوائی ہیں آپ کو، وہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ عجائب ہو گیا۔ اچھا، بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ کے پاس، آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ میں ابھی وہ دوبارہ ایک ڈیٹیل حدیث ہے وہ کمپوز کرا رہا ہوں، جو ہی تیار ہوتی ہے آپ کو بھیجتا بھی ہوں، اور انشاءاللہ آخر میں اس کو آپ کے سامنے بیان بھی کروں گا۔ کافروں کا معاملہ کیا ہے؟ بڑے غور سے دیکھیے کہ وہ آخرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ان نظن، بس ہمارا ایک گمان سا ہے، ہمارا ایک بس کچا پکا خیال ہے، ان نظن الا ظن، ہم تو ایک چھوٹا سا کوئی گمان سا ہمیں ہے، کس بات کا؟ موت کے بارے میں، ما نحن، آخرت کے بارے میں، سوری موت تو ہر ایک کو سامنے ہے، وما نحن بمستيقنين، اور ہم یقینی طور پر اس بات کو نہیں جانتے کہ آخرت ہوگی، یعنی بس کوئی ایسا ہے خیال، بالکل آج جیسا ہمارا ہے۔ اگر یہ بتائیں، اگر آخرت کا یقین ہو تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو آخرت کا یقین ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ سر ہمارا عمل درست ہو جائے اس نہیں، زندگی میں۔ ہمارا دیکھیں نا، وہ یقین کا نتیجہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا میں ہر عمل آخرت کو، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، سر عمل سے یہ ہوگا۔ دیکھیں، یقین ہوگا تو عمل ہوگا، یقین نہیں ہوگا تو عمل ایسا ہی ہوگا جیسا آج آپ نے درمیان مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں، ججوں کو دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ ورنہ ملک میں ظلم ہو اور اسلامی عدالت کا چیف جسٹس جو ہے وہ کہیں مر تو نہیں گیا کہ ملک میں ظلم کی انتہا ہے، بے گناہ بچے عورتیں جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہیں ان میں اللہ کا یقین نہیں ہے۔ ورنہ وہ دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرات میں کہ کنارے اگر کتا مر جائے، مدینہ کہاں ہے اور فرات کہاں ہے، تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ یہ ہے قرآن پر، آخرت پر یقین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ حج کی آیت دیکھیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کبھی اگر ہم غور سے پڑھیں نا، اللہ تعالیٰ شروع میں سورہ بقرہ بھی میں نے پڑھی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے حق ہونے میں۔ صدیاں گزر گئی ہیں، کوئی بندہ آج تک انگلی نہیں اٹھا سکا کہ یہ دیکھیں یہ قرآن میں بات غلط ہے۔ ایک ایک چیز اس قرآن نے دنیا میں جو ہو رہی ہے اس کا ثبوت پیش کیا ہے۔ بالکل اسی طرح جہاں جیسا قرآن حق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی بھی، اس میں بھی حق ہے اور کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ،
ان جو ہے تاکیدی ہے کہ اللہ ضرور بے ضرور اٹھائے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھا کر اپنے سامنے پیش کرے گا حساب کے لیے۔ تو آپ کو آخرت کا اب ایمان سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی جلدی سر، بتائیں، جی سر، جی سر جی سر، جزاک اللہ۔ سوال کریں۔ ہم ایمان کو ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کہہ دیا، نہیں، اس ایمان کا تقاضے پورے کرنے ہیں، اس ایمان نے جو ہمیں ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے اس کو کرنی ہے۔ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ۔ اچھا ایک بات اور بتائیں، یہ جو کافروں کا ظن و گمان ہے جس کا ابھی آپ ذکر ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ ظن سا ہے، قرآن میں دوسری جگہ اس کو کہاں واضح کیا گیا ہے کہ کافر موت کو یقینی نہیں سمجھتے؟ جلدی بتائیں نا، قرآن آپ ہم سب طالب علم ہیں۔ الا يظن انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس سورہ المطففین میں۔ اس میں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک اور جگہ بہت واضح ہے، جلدی بتائیں۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اس خبر جو آخرت کی ہے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چھ مگویاں کرتے ہیں، کبھی مذاق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، وہاں بات بالکل کلیئرلی بتائی گئی ہے۔ سر سوری، پھر سلائیڈ نہیں آ رہی ہے۔ تو اب کیا کریں آپ بتائیں؟ اچھا اللہ جلدی بندوبست کرے۔ اچھا اب آپ کو کوئی سوال جو آخرت پر ایمان کے بارے میں کوئی، میں نے آپ کو پورے مراحل بتا دیے ہیں۔ کتنی دیر لگے گی؟ تھوڑی دیر، ہاں ٹھیک ہے، میں اس کی۔ اب آئیے موت پر۔ جس طرح ہم نے دنیا کو سمجھا نا قرآن سے، اسی طرح ہم سب سے پہلے موت کو قرآن سے سمجھیں گے۔ سر جی ایک ویڈیو ہے، کھولے نا اس میں آپ۔ جی آ رہی ہے آپ کے سامنے، سورہ آل عمران کی آیت 185، کل نفس ذائقۃ الموت، کتنی بڑی حقیقت ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک اللہ نے کیا برحق اپنا فرمان جاری کیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو آخر کار موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آ کر رہے گی، پوری انسانی تاریخ گواہ ہے۔ اور جس طرح موت یقینی ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، برائی ہوگی اس کی پوری سزا، نیکی ہوگی تو اس کی پوری پوری انعامات۔ کتنی حقیقت دیکھیں، قرآن کبھی سوچا کریں، سمجھ کے پڑھیں تو آپ کو مزہ آ جائے۔ آگے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، بس کامیاب وہی ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے انسان کے لیے؟ ومن جہنم سے زحزح عن النار ادخل ومن الجنہ، زحزح عن النار بالکل وادخل الجنة فقد فاز۔ بالکل بالکل، یہ ہے ٹارگٹ جو آپ کا دنیا میں ہونا چاہیے، کہ میں ایسے اعمال کروں سر جو جہنم جہنم سے بچ جاؤں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے میں جنت۔ داخل ہو جائے۔ جی ہم سب کا یہی دنیا میں ہدف ہے، اور اصل کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں۔ جی سر۔ بالکل بالکل نہیں،
آپ جی سر کہہ دیں تو میں مانوں گا نہیں، اس لیے کہ 99% مسلمان لگے ہوئے ہیں آخر جنت تو ان کا مطمع نظر نہیں ہے، دنیا مطمع نظر ہے. ہم اور ہمارے بچے بس دنیا کے مال سے، اور یہ دنیا تو جائے عمل ہے. دنیا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تم ایسے عمل کرو کہ تم جہنم سے بچ کر جنت میں داخل کر دیے جاؤ، اور پھر وہ ہے اصل کامیابی. اور آخر میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کا ساز و سامان جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو کہ ہماری ڈگریاں مل جائیں، عہدے مل جائیں، کوٹھیاں کاریں مل جائیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑا دھوکے کا سامان ہے کہ اس دھوکے میں آپ جنت قبر میں پہنچ جاتے ہیں، اور قبر میں کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اگلا ٹاپک ہے ہمارا. کوئی سوال؟ دیکھیں آیت کو، دیکھیں پہلے کتنی بڑی حقیقتیں ایک آیت میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا آپ غور کریں کہ پہلی بات فرمائی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کتنی بڑی حقیقت ہے. نمبر 2، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، دنیا کے ہر عمل کا بھرپور جواب تمہیں قیامت کے دن مل جائے گا. تیسری بات، ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کامیاب وہ ہوا جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. یہ سب اپنے اعمال پہ. اور آخری بات، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی جس کے پیچھے تم سب کچھ تج دیتے ہو، یہ الا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے. کوئی سوال؟ سر ایک بات پوچھ سکتے؟ ہاں جی، نہیں سر، آ گئی ہے، وہ ساری آیتیں آ گئی ہیں. اچھا، اب اس دنیاوی زندگی جو ہے، اب آپ ذرا اس کی حقیقت کو دیکھیں. پھر فرمایا، سورہ انبیاء کی آیت آپ کے سامنے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، بڑی حقیقت جو ہم روز دیکھتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ اور میں اپنی زندگی کو دیکھ لیں، وَنَبْلُوكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بالشر، برے حالات میں بھی، والخیر، اور اچھے حالات میں بھی. فتنہ، یہ تمہاری آزمائش ہوگی، برے حالات میں بھی اور اچھے حالات میں بھی. برے حالات کیا ہیں؟ مالی تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، یہ برے حالات ہیں. اچھے حالات کیا ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت، اور آپ کو دنیا میں مال مل گیا، اولاد مل گئی. اب یہ دونوں قسم کے اچھے اور برے حالات ہیں، اور دونوں آزمائش ہیں. اب اگر مومن ہے تو وہ برے حالات میں صبر کرے گا، اور اچھے حالات میں کیا کرے گا؟ شکر کرے گا. شکر. اسی سے اس کی تربیت ہوگی، اسی کے اس کے اندر سیرت و کردار بنے گا اس کا. اور اگر ان چیزوں کو جن دنیا میں سمجھ کے کہ برے حالات پہ رو رہے ہیں، صبر نہیں کر رہے، اچھے حالات پہ گلچھرے اڑا رہے ہیں، تو یہ دنیا میں اس لیے نہیں آیا انسان. یہ آزمائش ہے. اور آخری بات، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے آنا ہمارے ہی پاس ہے پلٹ کے. یہ ہے دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ خوشخبری ہے دھمکی کے لیے، برے لوگوں کے لیے کہ کر لو جو برائیاں کرنی ہیں، آؤ گے تو میرے پاس ہی نا. اور اچھے لوگوں کے لیے یہی بات خوشخبری ہے کہ ہم نے ایک دن اپنے رب کے پاس پہنچ کے، آج یہ دنیا میں ہم اس کے احکامات پر چل کے تکلیفوں میں صبر اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہمیں اللہ ضرور جب پڑھ لیں گے تو ایمان ہمیں انعام ملے گا. یہ الینا ترجعون جو ہے نا، ہم پڑھ سمجھ کے نہیں پڑھتے، ورنہ ایک ایک آیت میں اتنا ہدایت کا سامان ہے. آپ دیکھ لیں ان میں سے ایک کسی ایک کا جو ہم پڑھ رہے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیت 57 میں پھر وہی بات پڑھ. سر جی میں ایک بات کہہ سکتی ہوں؟ سر یہ جو ایک آیت ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، اس نے جو ہے نا میرے کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، یہ اس ایک آیت نے. بے شک مومن جو ہے وہ قرآن کی بات، اللہ رب العالمین کی بات ہے
کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، مر کے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ بات اس احساس انسان کو آرام نہیں کرنے دیتا، وہ نیکیوں پر جت جاتا ہے اور برائیوں سے بچنے کا پورا عزم کرتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں دیکھیں کس طرح قرآن نے طرح طرح سے سمجھایا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہی بات۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم الینا ترجعون، مرنے کے بعد تمہیں میں نے ایک دن سب کو میدان حشر میں جمع کرنا ہے اور ایک ایک سے فردن فردن حساب لینا ہے۔ تو دیکھیں کہ موت کے بارے میں قرآن نے کتنا کلیئر کٹ بات بتائی ہے، اور آج ہم میں سے ہر آدمی دیکھتا ہے۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت 145، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، کوئی ذی روح تو خیر نہیں مرتا، کوئی ذی روح انسان اسی وقت مرتا ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور یہ حکم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کر رکھا ہے؟ کتاباً مؤجلا، ایک وقت مقرر لکھا ہوا، کتاباً لکھا ہوا، مؤجلاً جس کا وقت مقرر ہے۔ تو آپ اس مقررہ وقت سے پہلے جتنے نیک اعمال کر سکتے ہیں، جتنی توبہ استغفار کر سکتے ہیں، جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کر سکتے ہیں، ہم کریں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اپنا اصول بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھی اصول ہی تھا کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرے گا، اور اس کا وقت لکھا ہوا ہے۔ ایک تو یہ اصول ہے اللہ کا۔ دوسرا اصول وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، یعنی دنیا میں ہی عمل نُؤْتِیہِ مِنْہَا، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ جو دنیا پرستی میں لگ جاتا ہے اور پھر دنیا کے لیے جو کوشش کرتا ہے، تو اللہ جو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے دنیا میں ہی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو کوئی آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نُؤْتِیہِ مِنْہَا، ہم اس کو اس میں سے دیتے ہیں۔ تو دنیا میں طرز زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، یا تو دنیا پرستی یا خدا پرستی۔ تو خدا پرستی والوں کو اللہ اجر دے گا، اور جو دنیا پرستی کریں گے وہ ان کو دنیا میں اجر مل جائے گا، آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے۔ آگے بات چھوٹی سی دو الفاظ، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم شکر کرنے والوں کو ضرور بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ برحق ہے۔ تو ہم کیا بنے بلا؟ کیا بنے؟ شکر گزار، شکر کرنے شکر والوں میں کرنے سے۔ والے۔ ایکسیلنٹ۔ شکر کیا ہے بلا؟ ہر نعمت، شکر میں نے آپ کو بتایا ہے، یاد رکھیں، شکر کا پہلا درجہ دل میں اس بات کا اعتراف کہ جو نعمت مجھے ملی ہے وہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ یہ شدت سے اعتراف، جب دل میں شدت سے اعتراف ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ زبان پر آئے گا الحمدللہ۔ اگر دل میں، دیکھیں نا، ذرا بات کو سمجھا کریں، آپ کا جب کوئی عزیز ترین آدمی مر جاتا ہے تو دل اتنا شدت سے غمگین ہوتا ہے، جذبات اتنے غم کے ہوتے ہیں کہ بندے کے منہ سے کیا نکلتی ہیں؟ آہیں نکلتی ہیں۔ بالکل اسی طرح صبر سے دل اتنا، اس کے جذبات صبر سے، شکر سے لبریز ہوں کہ انسان زبان سے کہے الحمدللہ، اور عملاً ہر نعمت کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو شکر کے تین اجزاء ہوئے، دل کا شکر، زبان کا شکر اور عمل کا شکر۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، سمجھ میں نہیں آیا سوال کریں۔ یہ ہے موت۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن نے کس طرح صاف صاف کھول کھول کر سمجھایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ رب العالمین نے ہر قوم کی مہلت کی جو مدت ہے وہ مقرر کر رکھی ہے۔ دیکھیں نا، ہم پاکستانی قوم وجود میں آئی
1947 جب پاکستان بنا. اب اس دن سے آج تک آگے ٹرائل پر ہے. ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ تو پورا کیا نہیں، اور ہم گمراہی میں چلے گئے اور گمراہی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس دن اس قوم کو ختم کرے گا وہ اس کی اجل ہوگی کہاں سے 47 سے لے کر وہاں تک. میں نے آپ کو اپنی مثال اس لیے تاکہ آپ سمجھ لیں. تو یہ ہے لکل امت اجل. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، بڑے غور سے دیکھیے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا یہ مقرر وقت آ جاتا ہے، لا يستخرون، ہم اس میں ذرا برابر تاخیر نہیں کرتے، ساعتن، ہم ایک گھڑی بھی اس میں تاخیر نہیں کرتے، ولا یستقدمون، اور نہ اس میں کوئی آگے ہو سکتا ہے، نہ وہ آگے وقت پیچھے ہو سکتا ہے نہ آگے ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے بنا؟ یہاں قوم کو مہلت دیتا ہے، اگر مہلت میں بھی نہ سمجھے جو ہم کر رہے ہیں، پھر بالآخر قرآن کے روح سے اس امت پر عذاب آتا ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. یہ ہے اجل کسی قوم کے لیے. تو اس وقت اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہمیں کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن نے صاف رہنمائی کی ہے. قرآن کی طرف اگر ہم رجوع کریں نا، قرآن کہتا ہے کہ ایک تو ہم اجتماعی توبہ کریں، اور جس مقصد کے یہ ملک بنا تھا اس مقصد کو پورا کریں، یعنی یہاں اسلام پوری طرح نافذ ہو. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے. اگر یہ کریں گے، قرآن کہتا ہے کہ پھر تمہیں مہلت دے دی جائے گی. لیکن اگر برائی پر ڈٹے رہو گے اور اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع نہیں کرو گے، پھر اللہ کے عذاب کا تمہیں سامنا کرنا ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی سوال سورہ اعراف کی 34 پر؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر پھر جنہوں نے جو کہ پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، جنہوں نے آدھے عمل صحیح کیے آدھے نہیں کیے، پھر سر وہ سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے؟ دیکھیں، یہ فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. اللہ، آپ یہ جنت جہنم میں ایک منٹ گزارنا مشکل ہوگا اگر آپ سمجھیں تو. یہ ہم کیوں ان چیزوں کا سہارا لے کے دیکھیں. آپ آیت میں بتاتا ہوں اور پڑھ بھی رہا ہوں. لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 85. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں غور سے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے ہو. یہ ہے وہ جزوی عمل کرنے والے جو آپ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، ان کو دنیا کی زندگی میں بھی ذلت ملے گی، اور وَيُرَدُّونَ یوم القیامت الی اشد العذاب، قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں لوٹائے جائیں گے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کیا ہم کم ذلت ہے ہماری آج امت مسلمہ کی کہ ہم دین پر پارشل عمل کر رہے ہیں؟ مسجدیں ہیں، نماز تو جا کے پڑھ لیتے ہیں، کوئی پڑھ لیتا ہے کوئی نہیں پڑھتا وہ بھی، اور سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، رشوت عام ہے. کون سا اللہ کا حکم ہے جو ہم اس کو ڈیفائی نہیں کر رہے؟ بتائیں مجھے. بھائی جو قرآن کہتا ہے اس پہ عمل کرو. ہم سارے ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو جو فلاں جنت میں جائیں گے وہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے دنیا میں قرآن میں بتا دیا ہے، آپ اس پہ عمل کریں. بات کلیئر ہے نہیں؟ جی سر. اب آئیے سورہ یونس. اسی لیے تو تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں نا. لیکن دیکھیں اصل میں بتا مسئلہ کیا ہے. وہ جی پھر آخر ہم ہیں تو مسلمان نا. بھائی یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، عذاب آئے گا 4 دن. رب کہتے ہیں ان سے ذرا کہو نا مرنے کی تمنا کرو تاکہ تم رب کے پاس پہنچو اور تمہیں انعامات ملیں. وہ کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنے کرتوت پتہ ہے. آج مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، قرآن و سنت کو چھوڑ کے، اور وہ جنت میں جانا چاہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اس قرآن و سنت میں عمل کرو گے پورا مکمل تو جنت ہے. سر جی دیکھیں نا، یہاں اسلام آباد میں
ہر گھر نئے سرے سے بن رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو دوبارہ سے رینیو کیا جا رہا ہے. تو اگر آخرت کا غم ہو، ہمیں فکر ہو، تو ہم اس دنیا میں کیوں گھسے رہیں؟ ہم آخرت کی فکر کریں کہ اللہ نے ہمیں گھر دے دیا، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ہم رہ رہے ہیں صحیح طریقے سے، مگر ہم اس پہ شکر گزاری نہیں ہے ہماری، ہم اور آگے نکلنا چاہتے ہیں اور آگے. اور حتیٰ کہ قبر میں پہنچ جائیں گے. یہ میڈم سب دنیا کا مال ہے، یہیں پہ رہ میں جائے نے گا کل سر. آپ کو حدیث سنائی ہے، آپ کے پاس موجود ہے، کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے مسافر رہتا ہے. جی بالکل، اس نے تو لرزا دیا ہے سر، کل سارا دن دماغ میں یہی گھومتا رہا ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیں، آپ ماشاءاللہ ہر جمعے کو پڑھتے ہوں گے سورہ کہف، پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے پڑھتے آپ ہیں. سے کہا کہ آخری رکوع پہ بڑی توجہ دیں. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا. پڑے رہے دنیا پرستی میں اور سمجھ رہے کہ ہم تو سب اچھا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، ان کو احکامات کو پشت سے پشت ڈالا. ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، اگر سمجھ کے پڑھیں تو قرآن ایک ایک آیت میں ہمیں واضح کر دیتا ہے کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، گمراہی کا یہ ہے، آپ جس پہ چاہو چلو، لیکن اس کے نتائج تمہیں بھگتنے ہوں گے. آپ سنیے سورہ یونس کی آیت 49. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کس سے کہلوا رہے ہیں؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کتنی بڑی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں اعلان کر دو، قل کہو لا املک لنفسی نفعا ضرا ولا نفعا، میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا ذمہ دار میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ کس کے اختیار میں ہے نفع نقصان؟ اللہ کے. اللہ کے، اور اللہ یہ پاک کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نہیں اس کا اختیار تمہیں کس طرح میں نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ ہے توحید. نبی ایسا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے، لیکن نفع نقصان کا اختیار اس کے پاس بھی نہیں ہے. ذرا غور تو کریں، ذرا سمجھ کے تو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا آپ کو احساس ہوگا. سر بھر دو جھولی میری یا محمد، کیسے شرک کیا. ہو شرک کی انتہا ہے ڈاکٹر صاحبہ. لیکن آج قرآن کی بھی تو پڑھے نا کہ رب کس طرح کھول کے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا رہا ہے کہ نفع نقصان اس اللہ کے ہاتھ میں، میرے نفع اختیار بالکل نہیں ہے الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے. ذرا اس آیت کی تشریح میں دیکھیں نا کہ اگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانے مبارک شہید ہوتے ہیں، تو کوئی ہے جو بچا لے وہاں؟ بات ساری آئی اللہ کے حکم کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے، لیکن اس کا وبال لوگوں اللہ نے دکھا دیا. اور جب رب نے چاہا اسی یتیم بچے کو پوری مدینے کی ریاست کا حاکم بنا دیا. 70 جنگیں ایسی ہیں جس میں واقعتاً شکست کوئی نہیں ہوئی، چھوٹے بہت نقصان اٹھانے پڑے. یہ عظمتیں کس کو اللہ نے نصیب کی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے اللہ کا چاہت. پھر فرمایا لکل امت اجل، لوگوں یاد رکھو کہ ہر امت کے لیے ایک مہلت کی مدت مقرر ہے، اور اس مدت میں چاہے نیکی کمائے چاہے تو برائی کرے، آئے گی اللہ کے پاس.
اور پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو مقرر مدت ہے نا، اذا جاء اجلہم، جب ان کی یہ مقرر مدت کا وقت آ جاتے ہے، فلا یستاخرون ساعتن، ہم اس میں ایک گھڑی بھی دیر نہیں کرتے، ولا یستقدمون، اور نہ اس میں کوئی پہلے اسے ہو سکتا ہے، اسی وقت پہ ہوگا، ہو کے رہے گا۔ یہ موت جو آپ نے ابھی قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھیے۔ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے دیکھا کہ یہ بار بار آ رہا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے، کتنی بڑی حقیقت ہے، ذرا نوٹ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ لقمان کی آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کی گھڑی کا وقت کس کے پاس ہے؟ کون جانتا ہے؟ ایک اللہ تعالیٰ، کوئی اور نہیں جانتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ذرا تعالیٰ علم کی دیکھیں ڈیپتھ، کہ اللہ اس چیز کو بھی جانتا ہے جو رحموں میں ہے، ارحام میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائے گی۔ بھائی میں پلان کر کے نکلتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ اگلی بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، یہ زواد غائب ہے، اور کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ، کسی جان کو یہ خبر نہیں کہ کس سرزمین میں اس کی موت آئے گی۔ آپ کو حیرت ہوگی، اسلام آباد میں لوگ باہر سے آ کے سیٹل ہوئے نا، میں کئی دوستوں کے والدین کو جانتا ہوں، ان کی بڑی تمنا تھی کہ کاش ہم اپنی گاؤں میں موت آتی اور ہم اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ دفن ہوتے۔ آج ان کو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا، آج وہ اسلام آباد میں دفن ہے۔ تو یہاں کس بات کا ذکر ہے؟ پہلے کہ قیامت کی گھڑی کا علم اللہ کو ہے، نمبر 2 وہی بارش برساتا ہے، نمبر 3 وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے، نمبر 4 کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، نمبر 5 کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کون سی زمین پر اس کو موت آئے گی۔ یہ 5 چیزیں کیوں، کس وجہ سے اللہ کی صفت لائی جا رہی ہے؟ یہ صرف علیم خبیر کو پتہ ہے، ان اللہ علیم خبیر، جو علم بھی رکھتا ہے اور باخبر ہے، لمحہ لمحہ سے اس کو پتہ ہے۔ دیکھا صفت کیسی لائی گئی ہے، جو بالکل عین اس مضمون جو قرآن آیت میں بیان ہوا ہے، اس کے اینڈ میں اسی کے مطابق صفت لائی گئی ہے۔ یہ ہے صفات الہی کی تفہیم۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر ایک بات ہے، خیر، بہت پوائنٹس ہیں خوبصورت، سر، بہت کہ خوبصورتی سے ایک سمجھا دیا سر آپ نے۔ ایک سر بہت بڑا شرک اور ہوتا ہے عام ہے ہمارے اس معاشرے میں، کہ میرے دل کا ارادہ نبی جانتے ہیں، اور مدینے والا بلائے گا تو انشاءاللہ چلے جائیں گے۔ دیکھیں، تو یہ اب جب ہم نے دیکھیں یہ ساری بدعات ہے، ان کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، ہم سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، جب ہم سنتے ہیں تو ہم اللہ کی پناہ مانگیں، لیکن اس وقت پوری طرح میں نے نمبر 1 سے لے کر آپ کو سب بتایا ہے۔ ایک یہ بات ہوئی ہے اس آیت میں، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں، اور یہ اللہ کی صفت آئی ہے۔ آپ کا ذہن اس کی طرف مرکوز ہونا چاہیے تاکہ ہم قرآن کی آیت کو کلیئرلی سمجھیں۔ اس کی خلاف ورزی کے نتیجے میں بدعات ہو رہی ہیں، ان کو فی الحال کنسیڈر نہ کریں، بعد میں آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اس آیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن اس وقت آپ کو پوری توجہ دینی چاہیے کہ قرآن ہم سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اس کی بات سمجھیے، تاکہ فہم قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ فہم قرآن جو ہے وہ حاصل ہو۔ جزاک اللہ سر۔
کوئی سوال، کوئی چیز جو اس آیت میں کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ خیر۔ آگے دیکھیں کس قدر، دیکھیں ہم نے دنیا کو سمجھا قرآن و سنت کی روز، آج موت کو دیکھیں، وہ ساری آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کس قدر اللہ تعالی ہمیں اس آیت سورہ آراف کی 185 اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، بلا لوگوں نے کبھی اس پر غور کیوں نہیں کیا، یہ جو زمین و آسمان کا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں سورج، چاند، ستارے، سیارے، نباتات، جمادات، حیوانات، جب آپ اس پہ غور کریں ان سب چیزوں پر، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، تو سب سے پہلے انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس غور و فکر کے نتیجے میں کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ غور و فکر، کیا چیز سمجھ آتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ کہ سر ہر اللہ چیز کا ایک مقصد ہے، کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی اللہ گئی۔ سے کوئی اس کو بنانے والی ذات، یہ جو آپ نے فرمایا نا آخر اللہ میں، کے اس کے بنانے والا کوئی خالق ہے۔ دیکھیں یہ آپ کی بڑی ظاہری انڈرسٹینڈنگ ہے، اصل میں جب غور آپ بھی کریں اس کے گے، یہ ہے کہ اس کا کوئی آپ ذرا چپ رہیں، جب میں بول رہا ہوتا ہوں تو اس وقت بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ 100 آدمی سن رہا ہے، آپ کو ان کو سننے دیں، آپ کی بات اتنی پکی ہوتی تو میں اس کی فوراً تائید کرتا۔ ذرا کلاس میں ڈسپلن نہ ہو تو لوگوں کو آپ بات پہنچا نہیں سکیں گے۔ اب یہاں اولم ینظروا فی ملاکوت السماوات والارض، جب کوئی انسان اس زمین و آسمان کے انتظام، اس میں جب غور کرتا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے غور کرے تو اس کو ایک بات سمجھ آئے گی، ہر چیز جو اللہ نے تخلیق کی اس پہ بھی غور کرے تو اس کیا بات سمجھ آئے گی کہ اس کا بنانے والا بڑی عظیم ہستی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی اس میں۔ یہ ہے اس غور و فکر کا نتیجہ کہ اس نے کمال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں، اگر آپ پڑھتے ہیں روز سمجھ کے، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوڑا لو اپنی نظر کو، اور تھکی ہاری واپس آئے گی، اس کو کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے کمال کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بنا کے، اور زمین و آسمان پورا کی، اس کی جو آپ دیکھیں وسعتیں دیکھیں، اور کمال اس کا یہ ہے اس ہستی کا کہ اس نے ایسا بنایا ہے کہ کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بنا سکتی ہے ہستی یہ چیزیں، اور بغیر کسی نقص کے اتنا بڑا کمال کر سکتی ہیں، تو جو بھی دعویٰ کر رہی ہیں وہ برحق ہے، اس لیے کہ وہ اس کام کو اگر کر سکتی ہے تو وہ باقی کاموں کو بھی یقیناً کر سکتی ہے، کیونکہ طاقت اور قدرت کا بصر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، تو کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ ان کی مہلت کی زندگی پوری ہونے کا وقت آ لگا ہو؟ وہ جو قرآن بار بار آپ سے کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، تو کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ ہستی جس نے اس زمین و آسمان کے بنانے میں کمالات دکھائے ہیں، کیا وہ اس قیامت کو برپا نہیں کر سکتی؟ بالکل جھنجھوڑ کے کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اس تنبیہ کے بعد کون سی اور ایسی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ اگر ان کو عقل دی، سمجھ دی، اگر انہوں نے دنیا زمین و آسمان میں غور کیا ہوتا تو اس رب کی عظمتوں کو مان کر اس پر ایمان لے آتے، اور وہ آخرت جس کا اس نے حکم دے رکھا ہے اس کے یقینی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ اب سوال کریں آیت کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ذرا اس کیفیت کو دیکھیں سورہ واقعہ کی، جو ہم اکثر اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو موت کے وقت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا دیکھیں
بے بسی انسانوں کی اور اللہ کی قدرتیں دیکھیں. فلولا اذا بلغت الحلقوم، بلا جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور اس وقت تم سب دیکھ رہے ہوتے جو اس کے موجود ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. تم اس کے سرانے کھڑے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کتنا قریب ہوتا ہے؟ شہرک سے بھی قریب. شارک سے نزدیک. تو آپ شاہ رگ سے قریب تو نہیں ہیں نا اس بندے کے، اللہ اس شاہ رگ سے بھی قریب ہے. ذرا غور کریں ہم کتنے، شہرک سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کس قدر بندے کو آزادی دی ہے، لیکن اس کو مجبور بھی پیدا کیا ہے. اب اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہے تم میں جان تو ذرا اس کو، تم میں کوئی قدرت ہے، ترجعونہا، اس کو ذرا لوٹا لو نا، اس موت کی سختی سے بچا کے اس کو زندگی دے دو نا اگر تمہیں طاقت ہے تو. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو ذرا لوٹا لو نا. یہ روزمرہ کا آپ کا تجربہ ہے نا، ہمارے عزیز رشتہ دار مرتے ہیں. بالکل اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال کو کتنے پیارے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے رب اور یہ ہے اس کی طاقتیں. سورہ ہود میں فرمایا مثل الفریقین، دو فریقوں کی مثال ہے. ایک کون ہے؟ کالعام، ایک تو جیسے اندھا ہو، والاسمہ، اور بہرا ہو. ایک تو یہ ہوا اندھا اور بہرا، اور دوسرا البصیر والسمیع، دیکھنے والا بھی اور سننے والا. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں یکساں ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں سر. نہیں اچھا، سر. تو یہ بتائیں کہ عامہ والاسمہ کون ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. البصیر والسمیع کون ہے؟ سر پہلی کنڈیشن جی اللہ تعالیٰ. سر جس کو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے وہ اندھا اور بہرا ہے، اور جو جانتا ہے سب کچھ وہ بصیر و سمیع ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات تو ٹھیک کی، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. جس نے قرآن و سنت کو سنا سمجھا وہ ہے سمیع اور بصیر، اور جس نے قرآن کو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے وہ ہے عامہ والاسمہ. کیوں؟ قرآن وہ روشنی دیتا ہے آپ کو جس سے صراط مستقیم روشن ہوتا ہے، اور وہ تو صراط مستقیم میں عامہ اور اسمہ تو آتے ہی نہیں ہیں. لہذا بڑی پیاری مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے. قرآن نہ سمجھ کے پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم ان چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، تمہارے اندر عقل ہے نا، اللہ نے عقل دی ہے. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ آپ فوراً کہیں گے نہیں برابر، ایک اندھا ہے اور بہرا ہے اور دوسرا، کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ عقل نہیں مانتی. اللہ تعالیٰ اسی کے لیے کہہ رہے ہیں افلا تذکرون، پھر اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے ہو؟ تم بصیر اور سمیع کیوں نہیں بنتے؟ کیوں اندھے بنے ہوئے ہو؟ کیوں بہرے بنے ہوئے ہو؟ کیا بات ہے! اللہ رب العالمین کس طرح بندے کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں. سر جی ہدایت ہم کی طرف سارے ہی ہوتی ہے. خود اندھے بہرے ہی تھے. جب ہم قرآن سے جڑے ہیں تو ہمیں آنکھیں بھی اب دیکھنے کی توفیق ملی ہے اور کانوں کو بھی سننے کی، اور اللہ ہمیں جوڑی رکھے. جس طرح ہم اب پڑھ رہے ہیں قرآن، ہم نے کب پڑھا ہے ایسے قرآن؟ بس پڑھتے تو گئے ہیں اسی طرح ہم پڑھیں تاکہ اس قرآن کے جو واضح احکامات ہیں ہمیں بھی سمجھ میں آئیں.
اور اس کے مطابق آمین. اپنی اسی زندگی کی کو ڈھال ہدایت ہے کہ اس نے ہمیں جوڑا ہے اس قرآن کے ساتھ اور ہمیشہ جوڑی رکھے. آمین ثم آمین. سورہ جاسیہ کی آیت دیکھیں، دیکھیں جھنجھوڑنے کا انداز دیکھیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، یہ ہے جھنجھوڑنا. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کر رہے ہیں وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں؟ کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان کے برابر کر دیں گے جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں، کر برائیاں رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہی درجے دے گا جو ایمان اور عمل صالح والے کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے کھول کے بتاتے ہیں سواء محیاہم و مماتہم، کیا ان کا مرنا اور جینا برابر ہوگا، یکساں ہوگا؟ ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، کتنی بری رائے رکھتے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، شیطان کے پیچھے چلے، نفس امارہ کے پیچھے، دوسرا اپنے نفس کو اللہ کے احکامات کا پابند بنا دے اور اس نفس کو پاکیزہ کرتے کرتے اس کو نفس مطمئنہ بنا لے؟ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیسا برا فیصلہ ہے جو آدمی کہتا ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھانے کا کیا پیارا انداز ہے، جھنجھوڑنے کا کیا پیارا انداز ہے. کوئی سوال؟ جزاک اللہ سر. سر اسی بات پہ رہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اوہو، یہی تو غلطیاں ہیں. اللہ غفور الرحیم کس کے لیے ہے؟ جو اس کا بندہ بن جائے، جو اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اس کے لیے. اللہ برائی کرنے والے کے لیے اللہ شدید العقاب ہے. جی سر. اب اگر کہیں تو وقت ختم ہو گیا، یہاں روک دیتے ہیں. اور یہ بہت اہم ہے کہ مومن کی موت کیسے آئے گی ہوگی اور کافر کی موت، تاکہ ہمیں بالکل موت میں کلیئر ہو جائیں کہ معاملہ تو سزا اور جزا کا موت کے وقت ہی شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو اس کو ہم کل پہ رکھ لیں، اس کو بھی کور کر لیں گے انشاءاللہ، اور احادیث بھی جو موت کے بارے میں. جی سر جزاک اللہ. جی سر، اس طرح جیسا آپ سوٹ کر رہے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ اللہ زندگی دے اب تو لوگوں کو انشاءاللہ. کام پہ بھی جانا ہوتا ہے. تو اب آپ کا کوئی سوال یہاں تک؟ یہ ساری آیات موت کے بارے میں قرآن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس پہنچ گیا ہے. اور ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے، وہ جو کل بیان ہونی ہے، وہ بھی بڑی تفصیلی چیز ہے. تو اس کا ترجمہ میں نے آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج دیا ہے، اس کو دیکھ لیں اور کل انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے.